الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس حوالے سے چند ایک حدیث پیش خدمت ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات متوجہ ہوتا ہے، پھر اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ تو کوئی کچھ نہیں مانگتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے سوائے زانیہ عورت یا مشرک کے۔ اب اس حدیث پاک میں زانی عورت کا بھی تذکرہ ہے، پیچھے تھا مشرکہ عورت، مشرک یا کینہ رکھنے والا، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے زانی عورت۔ تو یہ 3 افراد کم از کم ہو گئے، کینہ رکھنے والا، مشرک اور زانیہ عورت۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں نہ مشرک، نہ کینہ رکھنے والے، نہ قطع رحمی کرنے والے، نہ ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، نہ والدین کے نافرمان، نہ ہمیشہ شراب پینے والے، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اب اس میں مزید ان افراد کا جو ہے وہ شامل کر دیا گیا، ایک مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 زانیہ عورت، اور پھر اس حدیث پاک کے تحت جو ہے قطع رحمی کرنے والا، تکبراً اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والدین کا نافرمان، اور ہمیشہ شراب پینے والا۔ تو یہ چند ایک افراد وہ ہیں جو اس رات کی عظمتوں سے وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی اور اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ان کاموں میں ملوث ہو تو فوراً سے بیشتر توبہ کر لے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہاں گناہوں کو معاف فرمانے کا تذکرہ ہے۔ ایک روایت میں جو میں نے پہلے عرض کی تھی اس میں تھا کہ بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہاں ہے کہ بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رات بہرحال بہت زیادہ برکتوں والی ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ جو توبہ کر لے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، معافیاں ہی معافیاں ہیں اس رات۔ تو بہرحال اس کے علاوہ روزے کے حوالے سے بہرحال یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا، اس حوالے سے جو حدیث پاک ہے اس پر علماء نے کلام کیا ہے۔ کلام اس معنی میں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ موضوع حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جھوٹی حدیث، یعنی وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ صرف جھوٹ بولا گیا ہے۔ اور ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ ہے حدیث پاک ہی لیکن اس کی سند میں ظاہر ضعف ہے، کمزوری ہے۔ تو یہ بہرحال اصول یاد رکھیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ کسی چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کسی بات کی فضیلت ہے، تو اس میں ضعیف حدیث بھی کام کر جائے گی، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ ہاں، ضعیف حدیث سے آپ حلال حرام جائز ناجائز عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن کسی کام کی فضیلت ہے، کسی عمل کی فضیلت ہے، اس پر آپ اگر ضعیف حدیث پیش کر دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ فضائل اعمال کے باب میں ضعیف حدیث کو قبول کیا گیا ہے۔ تو میں نے چند ایک جو حدیث بیان کی ہیں ان میں سے بھی بعض ضعیف ہیں، لیکن چونکہ فضیلت بیان کی گئی ہے ایک رات کی، ایک عمل کی، تو بہرحال اس حوالے سے اس کو قبول کیا گیا، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ ہاں، ویسے روزے کے حوالے سے آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ ماہ شعبان المعظم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بالکل رکھ سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ بلکہ میں ایک روایت یہاں آپ سے عرض کر دوں اس حوالے سے، اور یہ روایت دار السلام کی کتاب اس میں موجود ہے۔ انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ مسئلہ رویت حلال اور 12 اسلامی مہینے، اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے 12 مہینوں کی عبادات اور اس میں جو مروجہ ان کے نزدیک بدعات ہے اس کے بارے میں تفصیلی کلام کی ہے۔ تو شعبان المعظم کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے، وہ میں عرض کر دوں آپ سے
یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک روز سوال کیا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ماہ شعبان میں جس قدر نفلی روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، یہ کیا بات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، اس مہینے میں لوگوں کے عمل رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں، اس لیے شیبان میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں۔ اب آگے وہ تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے شیبان المعظم میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بکثرت روزے رکھنے کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں بالخصوص اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ عملوں کی ایک پیشی تو روزانہ صبح و شام نماز عصر اور نماز فجر کے وقت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو اعمال پیش ہوتے ہیں، مختلف احادیث کو سمجھنے پڑھنے کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مختلف اوقات میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ پیشی ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، عصر اور فجر کے وقت، ایک یہ پیشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے جو فجر اور عصر کی نماز میں حاضر رہتے ہیں، جب آسمان پر جاتے ہیں تو پوچھتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ دوسری پیشی ہفتے میں 2 دن کی ہے، یعنی ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اعمال جو ہیں وہ ان 2 دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 دنوں کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اور تیسری پیشی جو گویا سالانہ پیشی ہے، ہر سال پیش ہوتی ہے، ماہ شعبان میں ہوتی ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بالکل رکھ سکتا ہے، نفلی روزہ ہے، اور اس جو روایت میں نے عرض کی ہے اس ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس پر بھی انشاءاللہ اس کا عمل ہو جائے گا۔ اور رہ گیا اس رات کو کرنا کیا ہے، دیکھیں اس رات کوشش کریں کہ اگر آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں، چونکہ جو قرض سر پر باقی ہے اس کو پہلے ادا کیا جاتا ہے، نفلی صدقات اور تحفے وغیرہ جو ہے یہ بات کی بات ہے، لہٰذا پہلے جو بندے کی ذمہ داری ہے وہ پہلے ادا کرے۔ نفلی نمازیں اب ساری رات پڑھتے رہیں، کل قیامت میں قبر میں ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، پوچھا تو فرض نمازوں کے بارے میں جائے گا، تو لہٰذا پہلے وہ اس کو ادا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت علم دین حاصل کرنے میں صرف کریں، اگر آپ کو اللہ توفیق دے، ٹائم دے، اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو یہ کام کریں۔ علم دین کی مجلس میں حاضری، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی خواتین ہو سکتی ہیں، علماء کے بیانات سنیں، تو زیادہ سے زیادہ علم دین میں صرف جتنا وقت کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ آپ کا ہوگا۔ مومن کا ایک مسئلہ سیکھنا سال بھر کی عبادت سے بہتر، چاہے جائے کہ فقط تسبیحات پڑھتے رہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب بہت ہے، لیکن میں نے جو آپ کو عمل بتایا یہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں آخری گزارش بس یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نوافل کے ساتھ ساتھ اپنی قضا نمازوں کی طرف آئیں، اور جو ہے یہ علم دین سیکھنے کی طرف آئیں۔ اور اگر کوئی بندہ سستی کا شکار ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے ثواب بھی مل جائے لیکن میں زیادہ ساری رات جاگ نہیں سکتا، تو کم از کم پھر یہ کر لے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ تو حدیث پاک کے مطابق جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو کم از کم یہ کر لے، رات کو کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تاکہ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ میرے سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عادت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف آج کی رات ہی عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت نہیں، بلکہ ساری عمر کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔